ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہمارے اس پروگرام کے سلسلے اور کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ داماد محدث کبیر مفتی شاہی صاحب قبلہ کو میں دعوت دوں گا کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے قلوب و اذان کو منور و مجلہ فرمائے اور ہم حضرات حضرت کی نصیحت کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ داماد حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ افروز مقتدر اور باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا امیر المؤمنین فی الحدیث، لشکر رضا کے کمانڈر ان چیف حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی، مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ سید سلیم باقر صاحب قبلہ، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک ونستعینک یا اللہ، والصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور سرورہ خاتم پیغمبران نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طریقے سے ہمارے ان علماء کرام اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کا احساس ہے کہ اب یہ مائک حضرت باپو کے واسطے سے دنیا اسلام کی اس عظیم اور عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے، جن کے چند کلمات جہاں ہم سب کے لیے سرمایہ آخرت ہیں، وہیں ان تمام علماء کرام کی زندگی بھر کی تقریروں پر بھاری ہیں۔ مگر حکم کی تعمیل کے لیے چند منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
وَيَمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح آدمی مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو وہ مومن رہے گا اور صبح آتے آتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یا اللہ، وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کون سا دور ہوگا، کیا داعیہ ہوگا، کون سا سبب ہوگا جس کی بنیاد پر صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو اس کا پورا وجود نور ایمان سے ختم ہو چکا ہوگا اور تاریکی ہی تاریکی اس کے اندر موجود ہوگی۔ وہ داعیہ کچھ اور نہیں، وہ داعیہ یہی ہے کہ اللہ و رسول سے دور کرنے والی چیزوں سے جب آدمی قریب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان سے دور ہوگا اور ظلمتوں سے وہ قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو ہر ایمان والی صبح تمہاری ایمان کے ساتھ ہی ہوگی، کوئی ایسی شام نہیں آئے گی جس شام میں تمہارے ایمان کا شام ہو جائے۔ اسی تقوی کی حفاظت کے لیے، اسی ایمان کی حفاظت کے لیے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس۔ تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، علم کا سیکھنے والا بنو، او مستمعا یا علمی باتوں کے سننے والے بنو، او محبن یا علماء کرام سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، مگر پانچواں نہ بننا، نہ علم کے دشمن بننا، نہ متعلمین کے دشمن بننا، نہ ایسی محفل میں جانے والوں کے دشمن بننا، اور نہ محبت کرنے والوں کے دشمن بننا، اور نہ علماء کے دشمن بننا۔ اگر علماء کے دشمن بنے تو پھر اس کے بعد وہیں سے تمہارا راستہ دھیرے دھیرے الگ ہوتا جائے گا۔ اس وقت جس پرفتن اور آشوب زدہ دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت سے یا تو بہت ہم قریب ہو چکے ہیں یا اس وقت میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمارے ایمان کو اچکنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ کچھ منصوبہ بند سازشیں ہمارے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ میں الحمدللہ رب العالمین گفتگو حالات اور موقع کی نزاکت کو دیکھ کے کرتا ہوں، اور گفتگو ہمیشہ الحمدللہ اپنے مشائخین کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہوں۔ جو مشائخین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو گفتگو وہ پسند آتی ہے، اور جو مشائخین سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ میری گفتگو کو چاہے جو رنگ دیں۔ یہ وقت جو ہے سادات کرام اہل بیت نبوت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خاندان سے محبت کے دعوے کا ایسا وقت ہے کہ لوگ سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جس محبت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ ایسی محبت نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ اس محبت کو قبول فرمائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جہاں اہل بیت نبوت کی عظمت و محبت کا درس ہم کو دیا ہے، وہیں اپنے صحابہ کرام کی عظمتوں کو بھی ہمارے سامنے اجاگر فرمایا ہے۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے فرمان کو سامنے رکھنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو تم گالیاں مت دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ نبی کا ہر ایک صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر ایک صحابی بخشایا ہوا ہے، نبی کا ہر ایک صحابی وہ مقام رکھتا ہے کہ کوئی غیر صحابی وہ مقام رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کا جو دور ہے ایک ایسا ڈیلیگیشن چل رہا ہے، ایک منصوبہ لے کے چل رہا ہے، ایک سازش لے کے چل رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہمارے بڑے بڑے اداروں کو ٹارگیٹ کر کے اپنے آپ کو قوم کے سامنے اس طور پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں مطعون کر رہے ہوں تو لوگ مطعون نہ کریں، جبکہ ایسا ڈیلیگیشن جس کا سرگرد اور امیر جس کا جو ہے وہ ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بھی کہا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاجر بھی کہا ہے، اور ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی ہیں، گالیاں بھی دے رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی سے محبت کرنا ہے، اور کسی صحابی کو اگر گالی آپ نے دی ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے ٹھکرایا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے تمہیں معلوم بھی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی قرآن لکھنے پر متعین فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوتے تھے، قرآن کی سورتیں لے کر نازل ہوتے تھے، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے وحی قرآن لکھنے کے لیے، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرماتے اور ان سے قرآن کی وحی کی کتابت فرماتے، کتابت ان سے کرواتے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے وحی کے لکھنے والے ہیں، کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں مولائے روم نے مصحف شریف میں خال مؤمنہ لکھا ہے۔ تمام مومنین مسلمانوں کے وہ ماموں ہیں، کس طور پر ماموں ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ کون ام حبیبہ؟ وہ حضرت سیدنا ام المؤمنین ام حبیبہ ہیں کہ آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کفر میں، بعد میں وہ اسلام لے آئے لیکن زمانے کفر میں وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، کاشان نبوت پہ آتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ ملاقات کے لیے ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، جب اپنی بیٹی کے پاس پہنچتے ہیں وہاں بستر نبوی رکھا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا ہے آپ نے فوراً بستر کو پلٹ دیا ہے، فوراً اسے لپیٹ دیا ہے۔ باپ دیکھ کر کے متعجب اور حیران رہ جاتا ہے، اے ام حبیبہ تم میری بیٹی ہو، میرے لیے تو بستر بچھانا چاہیے لیکن تم بستر کو لپیٹ رہی ہو، قربان جاؤ۔ وہ ام المؤمنین دست دے رہی ہیں ہمیں، انہوں نے فرمایا تمہارے اندر کفر کی ضلالتیں موجود ہے، تم کافر ہو، اور یہ میرے آقا میرے مصطفیٰ کا نورانی بستر ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو۔ اس بستر کو لپیٹ دیا، ام المؤمنین آئے، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ زمانے کفر میں تھے، حضرت سفیان ان کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ، اور حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون حضرت امیر معاویہ؟ وہ حضرت امیر معاویہ جب ایک مرتبہ نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یوں تو انعام و اکرام اور نذرانے بہت زیادہ وہ پیش کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آج آپ کی بارگاہ میں اتنی نظر پیش کروں گا کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہے اور آپ کے بعد کسی کو نہیں دوں گا، اتنی زیادہ نظر پیش کروں گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 4 لاکھ درہم نذرانہ پیش فرمایا۔
آج کچھ کلپ آپ سن رہے ہوں گے، یزید ابن عیسائی کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یزید ابن عیسائی کا مطلب کیا ہوا؟ یزید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناخلف ہے، ان کا نالائق بیٹا ہے، لیکن ابن نصرانی جو آپ کہہ رہے ہو، آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی کرو معاذ اللہ، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی بھی فرمایا، دعا کی ان کے لیے، مہدی بھی فرمایا، ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یزید ابن نصرانی، یزید ابن عیسائی۔ یہی وہ دور ہے کہ اگر آپ صحابہ کے شان میں ادنا سی گستاخی کیے تو صبح سے شام آپ کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ نورانی صبح آپ کی کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صبح کو بالکل اجالا اور پر نور صبح بنا کے رکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نظر آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کیا معاملہ تھا؟ وہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ ہم کو ہمارا مذہب، ہمارے فقہا، ہمارے علماء اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات رہے ہیں، ہمیں اس معاملے میں، اس مشاجرات میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہم اس معاملے میں پڑھیں۔ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، دونوں کا احترام ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے الناہیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور اور معروف مجھائے شعراء کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلانے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان اعلان فرماتے ہیں، من انشأ شعرا فی مدح علی کما یلیق بہ فاعطیتہ 1000 دینار۔ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جو ان کی شان کے لائق، جو ان کی شان ہے، حضرت علی کی مدح میں، حضرت علی کی تعریف میں جو ان کی جس کے لائق وہ ہیں، اس اعتبار سے اگر ان کی شان میں کوئی ایک شعر کہے گا تو میں اسے 1000 دینار دوں گا، میں اسے 1000 دینار دوں گا۔ اب اس کے بعد شعراء نے تبع آزمائی کی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شعر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا تھا، اس شعر پر آپ 1000 دینار پیش فرماتے رہے۔ ایک شعر آپ کو اتنا پسند آیا تو اب 1000 نہیں، حضرت علی کی تعریف کرنے والے اس شاعر کو اس شعر کی بنیاد پر 7000 دینار آپ نے پیش فرمایا ہے۔ میرے ان باتوں کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج جو اہل سنت و جماعت کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، یا سادات کے حوالے سے، سادات کا لیبل لگا کر کے، یا یہ ہے کہ شیعوں کے ایجنٹ ہونے کے اعتبار سے، یا جس اعتبار سے، سنو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن دیا ہے۔ ایک طرف آپ کی آل اور اطہار کی آل اطہار بھی ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اصحاب بھی ہیں، اس لیے دونوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا نچوڑ پیش فرما کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے سادات رسول کا احترام کرو، سادات رسول کا احترام کرو، اور احترام دکھانے والا نہیں، دل سے احترام کرو، دل سے احترام کرو، ایسا احترام جیسا شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے احترام فرمایا ہے، ایسا احترام جیسا خود سیدنا امام احمد رضا مجدد اعظم نے فرمایا ہے۔ اور جب دل سے آدمی احترام کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس محفل میں فلاں سید ہیں، اس محفل میں فلاں سید ہیں۔ میرے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل آخری وقت ہے، استغراق کی کیفیت آپ کے اوپر رہا کرتی تھی، نماز کے وقت میں آپ بالکل بیدار ہو جایا فرماتے تھے۔
سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا اللہ یہ ان کا عالم ہے, یہ ان کی کیفیت ہے کہ اور عالم تو ایسا ہے کہ استغراقی طور پر گزر رہا ہے. بار بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کے اوپر جب استغراق طاری ہوتا تھا تو لوگوں سے پوچھتے تھے میں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی؟ حضور آپ نے نماز ادا فرما لی ہے. لیکن نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بالکل بیدار ہو جایا کرتے تھے, بالکل بیدار ہو جایا کرتے تھے. اور یہ معیار ہے کسی اللہ کے کامل ولی ہونے کی, بلکہ نجبہ میں شامل ہونے کی علامت ہے. سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسی ہی کسی بزرگ کا معاملہ پیش کیا گیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ ایک طرف ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, نماز کا جب عالم ہوتا ہے تو ان کی بیداری اور استغراق کا کیا عالم ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہے, تب وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے, تب وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان تھی کہ استغراق کی کیفیت تو آپ کے اوپر طاری رہتی تھی, لیکن نماز کا جیسے ہی وقت آتا تھا فوراً آپ عالم بیداری میں عالم ہوش میں آ جاتے تھے اور نماز آپ ادا فرماتے تھے. کمزوری نقاہت اور وقت میں رہتی تھی, لیکن جیسے ہی آپ اللہ اکبر آپ جیسی نیت باندھتے تھے ویسے ہی اللہ کی طرف سے ایسی طاقت و قوت آ جاتی تھی کہ کھڑے ہو کر کے آپ نماز ادا فرماتے تھے. 90 سال کی سے زیادہ کی عمر آپ کی ہو گئی تھی, مگر اپنی زندگی کی آخری نماز بھی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کے ادا فرمائی ہے. یہ میرا تاجدار اہل سنت ہے, یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی عالم میں دن کے وقت میں سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہیں, خدمت کر رہے ہیں. اتنے میں سادات کرام کا بھی تو معاملہ ہے کہ جو سید ہوتا ہے حقیقی وہ عالم ربانی کی قدر کرتا ہے. جو سید ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میدان محشر میں مجھے پوچھا تو میں اس کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا پروردگارا تیری بارگاہ میں تحفے کے طور پر احمد رضا کو لے کے آیا ہوں. معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک. اگر غیر سید کی تعظیم کرتا ہے صدق دل سے تو سید بھی اسی طریقے سے نوازتا بھی ہے. باپو کو آپ دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے وہ نوازتا ہے. تو سادات کرام کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں, کچھ لوٹ لیا جائے, کچھ برکتیں حاصل کر لی جائے. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں آپ موجودین میں, آپ حاضرین میں کوئی سادات ہیں, کوئی سید ہیں؟ تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ موجود ہیں ٹھیک, لیکن آپ میرے پیر دبانے کے لیے خدمت کی نیت سے اپنا ہاتھ نہ بڑھائیے گا, اپنا ہاتھ نہ بڑھائیے گا. یا اللہ یہ سبق ہم کو ہمارے بریلی نے دیا ہے, ہمارے بریلی نے دیا ہے, یہ سبق ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی تصویر کو بگاڑنے والے بہت جہتوں سے بگاڑتے ہیں, لیکن یہ اتنا صاف و شفاف مسلک ہے اور اس کے اندر اتنی چکناہٹ ہے کہ کثافتیں ڈالی بھی جاتی ہیں تو خود سے گر جاتی ہیں, خود سے گر جاتی ہیں, ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ تو یہ عالم ہے, یہ پوزیشن ہے, اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ویسے ماننے والے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فرمودات کو ہر دم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور اسی چیز کے لیے آج یہ محفل منعقد ہو گئی ہے اور شہزادے حضور صدر الشریعہ کو اس کے لیے زحمت دی گئی ہے. اس لیے آپ کا فرمان اپنے دل و جان میں آپ سماؤ. جب سنبھالو گے آپ ان کے فرمان کو تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سرمایہ آخرت بھی ہے, لیکن دنیا میں ایسا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. اور اس شان کے ساتھ آپ دنیا میں رہو گے, اس شان کے ساتھ رہو گے کہ اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گن گاتے رہو گے. اور جب جانے کا وقت ہوگا تو تمہاری زبان پکائے گی انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.